اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے کا کیا مقصد، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تم اسے دین نہ بناؤ، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب نہیں کہا تم اسے ثواب نہ بناؤ، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نہیں دی تم اسے فضیلت والا قرار نہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ شریعت یہ ہے، دین یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ اگر آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنا کر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، چاہے نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو اور چاہے کرنے والا کتنا بڑا فضیلت والا خود شخص کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی نیت میں کسی شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں کو تو اللہ رب العزت نے جانچ اور پرکھ لیا ہے، وہ تو بڑے پاکیزہ اور بڑے معطر اور مطہر دل ہیں، اور پھر ان کی نیتوں پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی نیتوں کی صفائی بھی قرآن میں بیان کی۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کیسی عالی قدر تھیں کہ اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن کریم میں ان کے فضائل بیان فرمائے، بلکہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، وہ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑیں گے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ گمراہی میں۔ اتنی جلیل القدر ہستیاں، ان کی نیتیں بھی پاکیزہ، ان کے کردار بھی پاکیزہ، اور جو عمل کرنے لگے ہیں وہ عمل بھی بہت اچھا۔ مثلا 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں، روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے بھی ہیں، سو بھی جاتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھ بھی لیتے ہیں دنوں کو اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں ہی انہیں معاف فرما دیا، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میں آئندہ ساری زندگی راتوں کو سویا نہیں کروں گا، میں راتوں کو ہمیشہ عبادت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے صحابی کہنے لگے میں آئندہ ساری زندگی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا صحابی کہنے لگا کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کہ بیوی بچوں کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت سے بس اوقات غافل ہو جاتا ہے، اس کو ٹائم تھوڑا ملتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں، کیونکہ میں تو گناہ گار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر، آپ کو اطلاع ملی کہ صحابہ کرام نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ عمل جو کرنا چاہتے ہیں نفلی روزے، کتنا عظیم عمل ہے۔ ایک نفلی روزہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان دور ہو جاتا ہے جہنم سے۔ اسی طرح اور کتنی فضیلتیں ہیں جو آپ رمضان المبارک میں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اسی طرح راتوں کی عبادت، قیام اللیل کتنی عظیم عبادت ہے۔ نفل کے بعد، فرض کے بعد سب سے اہم ترین جو نفل ہے، فرضوں کے بعد سب سے محبوب ترین عبادت اللہ کو تہجد کی عبادت، فرض نماز کے بعد۔ لیکن کتنی نیت بھی اچھی ہے، شخصیات بھی عالی قدر ہیں، عمل بھی بہت اچھے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ تم مجھ سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تو میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ میرے دل میں ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں، میری سنت کو چھوڑ گیا وہ۔ آپ اندازہ کریں جب صحابہ کرام جیسی عالی قدر شخصیات نیکی کی نیت سے ایک عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ سنت نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور سختی سے منع فرما دیتے ہیں، قطعاً دوبارہ کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں۔ تو ہم بعد والے کسی عمل کو اپنی طرف سے گھڑیں، اس کو نیکی بنائیں، بطور عبادت اس کو پیش کریں اور اس کو کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو کیسے کامیاب ہو جائیں؟
اللہ کے ہاں وہ کیسے قابل قبول ہو جائے گا وہ عمل. اس لیے بدعت جو ہے دین میں اضافہ اللہ رب العزت کو قطعاً پسند نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.